بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی، رواہ احمد بن حبان۔ محترم حضرات، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں انسان کے لیے باعث سعادت ہے، خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا میں چار چیزیں حاصل ہو جائیں تو سمجھیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ چار چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، سب سے پہلے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی یہ انسان کے لیے جہاں باعث سعادت ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کی سب سے بہتر چیز، سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بہت سارے صفات ہیں، ان میں سے تین صفت خاص طور پر آپ نے ذکر کی کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو اس کی بات مان لے، اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر حاضری میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر کسی خاتون میں یہ تین صفات ہیں تو سمجھیے کہ نیک بیوی ہے، نیک بیویوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی چیز نیک بیوی، دوسرے والمسکن الواسع، کشادہ آرام دہ گھر، والجار الصالح، اور تیسری چیز نیک پڑوسی، والمرکب الہنی، اور چوتھی چیز آرام دہ سواری۔ تو یہ چار چیزیں اگر کسی کو حاصل ہیں تو دنیاوی اعتبار سے وہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث جو ترمذی میں ہے، اس میں فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، اس کا ہمدرد ہو، اس کا سچا خیر خواہ ہو، اور اس کی عزت و آبرو اور اس کے مال کا محافظ ہو، نگہبان ہو، اس کی خوشی اور غمی میں شریک رہتا ہو، تو ایسا پڑوسی اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ مختلف انداز میں حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، خاص طور پر تحفے تحائف کا لین دین کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اگر تمہارے پاس سالن زیادہ نہیں ہے، سالن کی مقدار کم ہے، تو اس میں پانی زیادہ ملا دو، پانی ملا کر کے اس کی مقدار بڑھا لو۔ اس طرح سے تم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو، اس میں سے اپنے پڑوس کے گھر بھی بھیج دو۔ آپ دیکھیے، یعنی کم ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا پانی کی مقدار بڑھا کر کے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین سے کہا، اس لیے کہ یہ لین دین کا مسئلہ زیادہ خواتین میں رہتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خصوصی طور پر کہا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، یہاں تک کہ بکری کا کھر جو عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، لوگ پھینک دیتے ہیں، یہاں بھی ایک معمولی چیز بیان کی گئی جس پر بہت کم گوشت ہوتا ہے، وہ بھی اگر کوئی بناتا ہے تو اپنے پڑوس کے گھر اس میں سے بھیج کر کے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ پڑوسی بھیجنے والا بھی اگر کوئی حقیر بھیجنے میں کوئی حقیر اور معمولی چیز کو حقیر نہ سمجھے، معمولی چیز بھی اپنے پڑوس میں دے، اس لیے کہ یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں تحفے تحائف دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت قیمتی چیز ہی دی جائے، چھوٹی موٹی کوئی معمولی چیز بھی دے سکتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس سے آپس میں محبت بڑھانا۔ اور اگر کسی کو معمولی چیز دی جا رہی ہے تو وہ بھی اسے حقیر نہ سمجھے، کیا میں اسی لائق تھا کیا مجھے ایسی چیز دے کر کے بھیجے ہیں، وہ آدمی اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے اور اپنی عزت کا مسئلہ اسے نہ بنا لے، تو بھیجنے والا بھی اسے معمولی نہ سمجھے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اسے معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف کا لین دین کرو، دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ دوستوں میں تحفے تحائف کا ماحول ہونا چاہیے، رشتہ داروں میں تحفے تحائف کا ماحول ہونا چاہیے، پاس پڑوس میں تحفے تحائف کا ماحول ہونا چاہیے، اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ لیکن عام طور پر چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، لوگوں کے ہاں عام طور پر کیا ہے؟ بدلہ چلتا ہے، سامنے والا ہمارے کو کچھ بھیجا تو ہمیں خالی کیوں واپس کرنا، ہمیں بھی کچھ بھیج دیتے ہیں، اگر وہ خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہتے ہیں، وہ ہمارا رشتہ دار ہم کو کچھ نہیں دے رہا ہے تو ہم بھی نہیں دیتے، ہمارا پڑوسی ہم کو کچھ نہیں لین دین کرتا ہے تو ہم بھی نہیں لین دین کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بدلے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسے حقیقی صلہ رحمی بھی نہیں کہتے، اور حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں کوئی نیکی کریں، سامنے والا آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پڑوسی ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی غیر حاضری میں اس کو اپنے گھر کا نگران بنا کر کے جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا اس کو نگہبان بنا کر کے جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے گھر کے قریب میں رہتا ہے وہ ہمارے گھر کے بہت سارے راز و نیاز کی باتوں کو بھی جانتا ہے، گھر کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو کا لحاظ نہ کرے اور اس کے راز و نیاز کی باتوں کو ادھر ادھر بیان کرتا پھرے، یا پڑوس کے گھر میں ہی اس کی گھر کی خواتین کی عزت پر حملہ کر دے، اس کی بہن بیٹیوں کی عصمت کو پامال کر دے، تو ایسا انسان واقعی بڑا مجرم ہے اور بڑا پاپی انسان ہے، یعنی اس نے اپنے پڑوسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، اس کے بھروسے کو اس نے مجروح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی 10 گھروں میں جا کر کے چوری کرے جتنا بڑا گناہ ہے، پڑوس کے گھر میں ایک بار چوری کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، جتنا بڑا گناہ ہے، پڑوس کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ پڑوسی کو چاہیے کہ پڑوسی کے بیوی بچوں، اس کے ماں بہن کی عزت و آبرو کا وہ محافظ ہو۔ اسی لیے صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آپ سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
تو آپ نے کہا تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ شرک کرو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو کہا کہ یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کون سا؟ تو کہا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، تم اپنے بچوں کو اس کھلانے کے ڈر سے کیسے ان کو پالیں گے، اپنے بچوں کو قتل کر دو، یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے تیسرے نمبر پر بڑا گناہ کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، تم اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرو، یہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ برے پڑوسی سے پناہ مانگو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامۃ فإن جار البادیہ یتحول۔ دو طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک سفر کا پڑوسی ہوتا ہے، سفر میں ہمارے ساتھ وہ ہمارے سفر کا ساتھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کا پڑوسی ایک عارضی اور وقتی ہے، سفر ختم ہونے کے بعد وہ اپنے راستے میں جائے گا، ہم اپنے راستے میں جائیں گے۔ اگر وہ برا پڑوسی بھی مل جائے سفر میں، برا ساتھی، تو زیادہ دیر تک معاملہ نہیں، لیکن گھر کا پڑوسی یہ بہت زیادہ، یہ زندگی بھر مصیبت رہے گا۔ اگر گھر کا پڑوسی وہ گھر کے بازو میں پڑوسی اگر ظالم ہو گیا، سرکش ہے، بد اخلاق ہے، برے اخلاق والا ہے، تو زندگی بھر اس کے شر سے آدمی کو تکلیف پہنچتی رہے گی، نقصان پہنچتا رہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پڑوسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اور ہمارے پڑوسی میں ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کا گھر ہمارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ پڑوسی تو بہت سارے لوگ پاس پڑوس میں رہتے ہیں، تو کس کے ساتھ ہم زیادہ حسن سلوک کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے، جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال خیر میں اس کو بھی شامل کریں اور پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اور کبھی بھی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اسے تکلیف پہنچانا اور اس پر ظلم کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، یہ ایک سنگین گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔